جی خواتین و حضرات السلام علیکم. ہم ورثاء کی بات کر رہے تھے اور آج اب ہم جو خصوصی طور پہ اسپیشل کیسز ہیں وراثت کے ان کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. آج جس کیس کی ہم بات کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ مشترکہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے ایک میت ہے اور میت کے 4 ورثاء ہیں، شوہر ہے اور ماں ہے، ماں کے بعد سگے بہن بھائی ہیں اور ماں شریک 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں. اس مسئلے میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ورثاء میں جو سگے بہن بھائی ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں اور جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کو وراثت میں حصہ مل جاتا ہے. جبکہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ماں شریک بہن بھائیوں کو حصہ مل جائے اور جو سگے بہن بھائی ہیں وہ محجوب ہو جائیں، یعنی کہ ان کو وراثت نہ ملے. اس مسئلے میں جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اصل قاعدے کے تحت، یعنی کہ قواعد جو بھی ہم نے پڑھے ان کے مطابق جو شوہر ہے اسے 1/2 یعنی کہ ہاف ملے گا، ماں کو 1/6 ملے گا اور جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کو 1/3 ملے گا. اس مسئلے میں فقہاء میں اور صحابہ میں اختلاف تھا. حضرت علی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ جو وراثت ہے وہ اصل قاعدے کے تحت تقسیم ہوگی اور جو سگے بہن بھائی ہیں وہ محجوب ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا چونکہ وہ دوسرے درجے کے ورثاء میں آتے ہیں. جبکہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور امام شافعی، امام مالک کی رائے کے مطابق جو سگے بہن بھائی ہیں ان کو 1/3 کے اندر شامل کیا جائے گا، جو کہ ماں شریک بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا 1/3. ان کو ایکولی ڈیوائڈ کر دیا